اضافی چربی، اضافی وزن یا موٹاپا، اگر آپ بھی ان مسائل سے دوچار ہیں تو اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ان سے اپنی جان چھڑائیں۔ یقیناً یہ جان کر آپ کو اچھا لگے گا کہ بھوکا رہنے یا کم کھانے بغیر بھی وزن کم کیا جا سکتا ہے۔ وزن کم کرنے سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا یقیناً ضروری ہے کہ وزن بڑھنا کیوں ہے۔ اس حوالے سے آگاہی حاصل کرنا آپ کے لیے اہم ہے تاکہ مستقبل میں آپ اپنے وزن کو دوبارہ بڑھنے سے روک سکیں۔ کیلوریز۔ وزن کے بڑھنے میں کیلوریز کا براہ راست کردار ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کتنی کیلوریز کھاتے ہیں، اس میں سے کتنی کیلوریز آپ جسمانی مشقت کے ذریعے استعمال کرتے ہیں اور کتنی آپ کے جسم میں بچ جاتی ہیں۔ آپ کو استعمال ہونے والی کیلوریز میں سے جسم میں بچ جانے والی کیلوریز میں توازن پیدا کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے جسم میں ضرورت سے زیادہ کیلوریز بچا رہے ہیں اور انہیں جسمانی مشقت کے ذریعے استعمال نہیں کر رہے تو یقیناً آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ حل: اپنا غذائی چارٹ بنائیں جس میں ہر چیز کے سامنے اس کی کیلوریز درج ہوں۔ مثلاً چینی، سافٹ ڈرنکس اور پروسیسڈ ویجیٹیبل گھی میں بہت زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں۔ اپنی غذا میں تازہ پھل اور سبزیاں شامل کریں۔ پروسیسڈ گھی اور چینی کا استعمال کم کریں اور جتنی کیلوریز کھائیں انہیں جلانے کا انتظام بھی کریں۔ ورزش: زندگی اتنی مصروف ہو گئی کہ لوگوں کے پاس اضافی کیلوریز اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اضافی چربی کو جلانے کے لیے ورزش کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اضافی کیلوریز اور چربی کو جلانے کے لیے ورزش نہیں کر سکتے تو وزن کم کرنا بھول جائیں۔ جدت نے ہماری زندگیوں کو ایک طرف سہل بنا دیا ہے تو دوسری طرف ہمارے رویوں میں کاہلی شامل ہو گئی ہے۔ حل: ورزش کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالنا تو دور کی بات، لوگ چہل قدمی کرنا بھی بھول گئے ہیں۔ اپنے روزمرہ مصروفیات میں کم از کم چہل قدمی کو شامل کریں۔ اسکول، کالج، دفتر اور قریبی مارکیٹ جانے کے لیے ہر ممکن حد تک پیدل چلنے کو ترجیح دینا ہوگا سے بھی وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ وزن کیسے کم کیا جائے؟ کیلوریز کی مقدار بھی اہم ہے، لیکن اگر دو مختلف غذاؤں سے آپ کو ایک ہی مقدار میں کیلوریز ملیں گی تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان میں سے زیادہ صحت مند غذا کون سی رہے گی۔ ہمیشہ غذائیت سے بھرپور چیزوں کا انتخاب کریں۔